حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ عوام اور افواج پاکستان کو بھرپور انداز میں خراج تحسین۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ مسجدوں میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام۔ مرکزی تقریب آج رات پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہ بھی تقریب کا حصہ ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ یوم تشکر پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا، اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نازک گھڑی میں فتح سے نوازا۔ یہ صرف پاکستان کے افواج کی نہیں بلکہ پوری قوم کی کامیابی ہے۔ دشمن کی جارحیت کے خلاف قوم بنیان المرصوص کی مانند کھڑی رہی۔ مجھے اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، جو طیارے بھارت کا غرور تھے اب راکھ اور نشان عبرت بن چکے۔ شاہینوں نے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں، یہ ہمارا دندان شکن جواب تھا۔ جو بھی ہماری سرزمین اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرے گا جواب بے رحمانہ ملے گا۔ مارکا بنیان المرصوص میں بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد کشمیر پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک موقف۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پاکستان نے بھارت کے خلاف بڑی فتح حاصل کی۔ بھارت سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھڑا کر سکتا ہے تو یہ تباہی کا باعث ہوگا۔ بھارت مسئلے کو اندرونی معاملہ قرار دے کر کشمیریوں کو ہراساں کر رہا ہے۔ امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے ہیں۔ پاک فضائی کے شاہینوں نے 3 رافیل کو جس طرح نشانہ بنایا اسے مودی اور دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ شاہینوں نے دشمن کے 5 نہیں بلکہ 6 جہاز مار گرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامرا ایئر بیس کا دورہ۔ بھارت کی جارحیت کے خلاف شاندار فتح حاصل کرنے پر مسلح افواج کو مبارکباد۔ کہا، قوم کے عظیم ماؤں کے بیٹوں سے مل کر آیا ہوں جنہوں نے اس مختصر جنگ میں دشمن کے نہ صرف دانت توڑے بلکہ اس کے گھمنڈ اور غرور کو بھی اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت اور دلیری کے ساتھ خاک میں ملایا۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر قرارداد متفقہ طور پر سینٹ سے منظور۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ نے قرارداد پیش کی۔ متن کے مطابق پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ مسئلہ کشمیر مذاکرات سے حل کیا جائے۔ قرارداد میں عالمی برادری سے کشمیر پر فعال سفارتکاری جاری رکھنے کی اپیل۔ بھارت کے منفی طرز عمل کے باعث سیز فائر متاثر ہو سکتا ہے۔ سیز فائر کا متاثر ہونا خطے اور دنیا کے لیے خطرناک ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گفتگو کہتے ہیں، حالیہ کشیدگی میں پاکستان نے عسکری اور سفارتی سطح پر اہم کامیابیاں حاصل کی۔ دنیا پر واضح کیا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا مگر دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان سیز فائر کو امن کی بنیاد بنانا چاہتا ہے اور تمام تنازعات بشمول کشمیر مذاکرات سے حل کرنے کا خواہاں ہے۔ بھارت نے پہلگام کو جواز بنا کر 2000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں حالیہ برسوں میں ہزاروں نامعلوم اور بے شناخت خبریں سامنے آئیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل میں بریفنگ۔ کہا، بھارتی قابض افواج لوگوں کو پہلے اغوا کرتی ہیں پھر اذیتیں دی جاتی ہیں، بغیر کسی قانونی عمل کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت 252 روپے 63 پیسے برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 2 روپے کمی، نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر۔ لائٹ ڈیزل 4 روپے 68 پیسے سستا، نئی قیمت 150 روپے 65 پیسے مقرر۔ مٹی کا تیل 5 روپے 4 پیسے کمی کے بعد 164 روپے 65 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان نے امریکہ کو منتخب آئٹمز پر زیرو ٹیرف 2 طرفہ تجارت کی پیشکش کر دی۔ پاکستان باہمی مفادات کی بنیاد پر 2 طرفہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان امریکہ کے ساتھ متعدد شعبوں میں 2 طرفہ تجارت کو توسیع دینا چاہتا ہے۔ یہ پیشکش امریکی صدر کی طرف سے پاک بھارت 5 بندی کا معاہدہ کرنے کے بعد کی گئی۔ جنگ بندی کے بعد امریکی صدر نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے ساتھ بہت سی تجارت کریں گے۔ امریکی صدر کا دورہ مشرق وسطی کے آخری مرحلے میں متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ صدارتی محل پہنچنے پر ٹرمپ کو روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر ٹرمپ کے اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔
متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے درمیان آرٹیفیشل انٹیلیجنس شراکت داری کا آغاز، AI ڈیٹا سینٹرز قائم کی جانے کے حوالے سے بھی فیصلے۔ صدر ٹرمپ کا ابوظہبی کے ولی عہد شیخ زاید بن محمد کے ہمراہ تاریخی شیخ زاید مسجد کا بھی دورہ۔ اور ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کا راج، رہی ویار خان میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا، پشاور، بہاولپور، نواب شاہ میں 44، لاہور میں 43 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد سمیت کوئٹہ، کراچی میں بھی شدید گرمی کی لہر جاری، محکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو کا سلسلہ 20 مئی تک جاری رہے گا۔ درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع، طبی ماہرین کی شہریوں کو شدید گرمی میں بغیر ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔